بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک خصوصی نشریات رمضان کریم، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، انسان خطا کا پتلا ہے اور انسان سے خطائیں سرزد ہوتی ہیں، گناہ سرزد ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو کہ 70 ماؤں کا پیار رکھتا ہے وہ بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، لیکن گناہ معاف کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ شرائط رکھی ہیں۔ یعنی انسان اگر سچے دل سے، صدق دل سے اپنے گناہ پر نادم ہو، پشیمان ہو اور آئندہ کبھی نہ کرنے کا عہد کرے اور اسے کبھی نہ دہرانے کا وعدہ کرے تو پھر ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اسے توبہ کہتے ہیں۔ توبہ اگر سچی ہو تو اللہ تعالیٰ کیا مقبول ہوتی ہے، توبہ اگر سچی نہ ہو تو پھر اس کا مزید گناہ ہوتا ہے۔ سچی توبہ کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے، آج اس موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے، لیکن اس سے قبل ہمارے پروگرام کا آغاز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے۔ سب سے پہلے خوش آمدید کہنا چاہیں گے ہم قاری ممتاز قادری صاحب کو۔ السلام علیکم قاری صاحب، خیریت سے ہیں؟ میں قاری صاحب سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور تلاوت قرآن پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اور ناظرین، جس آیت کی تلاوت قاری ممتاز قادری صاحب نے پیش کی ان کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کام امر کرنے والے، بری باتوں سے منع کرنے والے، خدا کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، یہی مومن لوگ ہیں، اور اے پیغمبر مومنوں کو بہشت کی خوشخبری سنا دو۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ ہماری آج کی اس ٹرانسمیشن کا آغاز ہو چکا ہے، اور جس طرح ہم نے اس قرآن پاک کی آیت کی جو اس کا ترجمہ ہے وہ سنا تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک طرف توبہ کرنے والے، دوسری جانب نماز پڑھنے والے، رکوع کرنے والے، روزہ رکھنے والے، یہ تمام مومن ہیں۔ یعنی توبہ کرنے والے شخص کی آپ اہمیت دیکھیں کہ جو شخص گناہ میں مبتلا تھا لیکن اگر وہ صدق دل سے
وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی غلطیوں پر پشیمان ہو کر معافی مانگ کے سچی توبہ کر لیتا ہے تو اس کی کیا فضیلت ہے، اسی پہ آج بات کریں گے ناظرین۔ سب سے پہلے ہمارے جو پہلے گیسٹ ہیں، اب ہمارے گیسٹ کا ٹیم کا حصہ ہیں، نعت خواں ہیں، ثنا خواں ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن سے ایوارڈ یافتہ ہیں، نعت گو شاعر ہیں، صاحب کلام ہیں، حرف معطر ان کا کلام منظر عام پہ آ چکا ہے، جامعہ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں جناب شکیل مدنی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں شکیل بھائی؟ جی الحمدللہ، بہت شکریہ۔ ویلکم ویلکم۔ اور ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی قدرت اللہ قادری صاحب، ہم ان کو بھی خوش آمدید، مفتی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں۔ خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم جی ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب اجازت دیں تو ہم اپنی ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھائیں گے، لیکن حمد باری تعالیٰ پہلے شامل کرنا چاہیں گے۔ جی شکیل بھائی آپ سے درخواست ہے کہ حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ یہ آب و ہوا ارض و سما کچھ بھی نہیں ہے، یہ آب و ہوا ارض و سما کچھ بھی نہیں ہے، اس قادر مطلق کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اس قادر مطلق کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، شامل نہ ہو نور اس کا تو بے معنیوں بے نام، شامل نہ ہو نور اس کا تو بے معنیوں بے نام، یہ چاند یہ سورج یہ دیا کچھ بھی نہیں ہے، یہ چاند یہ سورج یہ دیا کچھ بھی نہیں ہے، اس قادر مطلق کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، مجھ کو در سرکار پہ پہنچا دیا اس نے، مجھ کو در سرکار پہ پہنچا دیا اس نے، کس نے کہا سجدوں کا صلہ کچھ بھی نہیں ہے، کس نے کہا سجدوں کا صلہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ آب و ہوا ارض و سما کچھ بھی نہیں ہے۔
سبحان اللہ جزاک اللہ، بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا۔ ناظرین اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد جب دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو اس گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے، کہیں نہ جائے گا، دیکھتے رہے ہماری خصوصی نشریات رمضان کریم۔ جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات رمضان کریم میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ اور ناظرین آج ہم گفتگو کر رہے ہیں سچی توبہ کی اہمیت اور فضیلت پر، کس طریقے سے سچی توبہ کی جاتی ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سچی توبہ کو معاف کر سکتا ہے۔ اور ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں شکیل مدنی صاحب ہیں، مفتی قدرت اللہ قادری صاحب ہیں، قاری ممتاز قادری صاحب ہیں، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے سلمان ستار قادری صاحب۔ السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ جی مفتی صاحب، سر سچی توبہ کیا ہے ذرا مجھے بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے میں آپ کو اور آپ کی تمام ٹیم کا بے حد مشکور و ممنون ہوں کہ مجھے یہاں پر حاضری کی سعادت بخشی ہے۔ رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ جاری و ساری ہے، عشرہ مغفرت اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ رمضان کے ہر دن میں اپنے بے شمار گناہگار بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ میں اس پرکیف موقع پر اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مالک کائنات ان خوش نصیب لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام بھی شامل فرمائے۔ توبہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ اپنے جس بندے کو یہ نعمت عطا فرمائے تو اس کے لیے رب کی بارگاہ میں شکر کرنا لازم اور ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب، توبہ کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا۔ تو اللہ کریم جس بندے کو اپنی بارگاہ کی طرف حاضری کی توفیق بخشے تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور پھر وہ بندہ جب اپنے مالک کی دہلیز پر حاضر ہو کر اپنے گناہوں کا اقرار کرے اور ندامت کا اظہار کرے اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے سچے دل سے، تو وہ کریم رب اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا سبحان ہے۔ اللہ۔ جو آیت مبارکہ آ کر سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو اپنے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے پکی توبہ کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت مقدسہ کے تحت فرماتے ہیں کہ توبۃ النصوح سے مراد یہ ہے کہ بندے کے دل میں گناہ پر ندامت کا احساس بھی ہو، زبان پر استغفار بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم صمیم بھی وہ کرے، تو یہ توبۃ النصوح ہے۔ یعنی جو گناہ بندے سے ہوا اس پر شرمندگی کا بھی اظہار ہے، دل میں احساس ہے مالک میرے سے خطا ہو گئی، میں تیرے سے معافی چاہتا ہوں، اور زبان سے وہ اقرار بھی کرے اللہ مجھے معاف کر دے، اور ساتھ ساتھ اپنے رب سے یہ وعدہ بھی کرے پاک پروردگار میں تیرا بندہ ہو کے تیری بارگاہ میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو یہ سچی توبہ ہے۔ جب بندہ اس انداز میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے تو مالک کائنات اپنے بندے کے گناہوں کو معاف نہ صرف معاف فرماتا ہے بلکہ اس کا وعدہ ہے فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَات۔ اللہ فرماتا ہے جو اس انداز میں میری بارگاہ میں حاضری دیتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے کے گناہوں کو نہ صرف معاف کرتا ہوں بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ تو اگر بندہ اس انداز میں توبہ کرے کہ زبان سے تو استغفار ہو لیکن گناہ پہ ندامت کا اظہار نہ ہو اور گناہ چھوڑنے کا ارادہ نہ ہو، تو ایسے بندے کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان سے استغفار کرنے والا اور گناہوں پر اصرار کرنے والا وہ اپنے رب کے ساتھ مذاق کرنے والے بندے کی طرح ہے۔ سر جب ایک اللہ تعالیٰ کسی شخص کی سچی توبہ اگر قبول کر لے تو اسے کیا کیا انعامات سے نوازتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہوں کی معافی عطا فرماتا ہے تو سب سے جو بڑا انعام اللہ اپنے بندے کو عطا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے، اور اگر بندہ اس توبہ پر قائم رہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو ولایت کا مقام بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ بہت مشہور واقعہ آپ نے سنا، حضرت حبیب اجمی علیہ الرحمہ، آپ توبہ سے پہلے سود کا کاروبار کیا کرتے تھے، لیکن اور آپ لوگوں کے ساتھ سودی معاملات کیا کرتے تھے اور سودی جو پیسہ آتا تو اسی گھر کے معاملات چلتے تھے۔ ایک مرتبہ گھر میں تشریف لائے، گھر والی نے کہا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، تو آپ نے کہا کہ میں کسی اپنے مقروض کے پاس جاتا ہوں، سود کے طور پر کچھ لے آتا ہوں۔ آپ ایک مقروض کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، گھر سے اس کے گھر والی نکلی، اس نے خاوند کا پوچھا، کہا وہ گھر پہ نہیں ہے، میں تو پیسے لینے کے لیے ہوں۔ اس نے کہا پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں، بکری ذبح کی تھی، اس بکری کی سری ہمارے پاس موجود ہے، یہ لے جاؤ۔ حضرت حبیب اجمی اپنے گھر وہ سری لے کر گئے اور بیوی نے وہ کھانا تیار کیا، سائل نے دروازے پر دستک دی
کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ دو، تو حضرت حبیب اجمی نے کہا اگر ہم آپ کو دے دیں تو تم امیر نہیں ہو جاؤ گے، لیکن میں غریب ہو جاؤں گا۔ اس سائل کو اپنے دروازے سے خالی لوٹایا۔ جب گھر والی وہ سالن نکالنے لگی تو دیکھا اللہ کی قدرت ایسی ہوئی کہ وہ سالن سارا کا سارا خون بن چکا تھا۔ تو گھر والی نے کہا حبیب یہ تیرے گناہوں کی نوسط ہے، میں تمہیں کہتی تھی کہ یہ گناہ کرنا چھوڑ دے۔ بس حضرت حبیب اجمی کے دل پر اس بات کا اثر ہوا، سچی توبہ کرنے کے ارادے سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب راستے میں جا رہے تھے تو چھوٹے بچے گلی میں کھیل رہے تھے، انہوں نے کہا ہٹ جاؤ حبیب، سود خور آ رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے پاؤں کی مٹی ہمارے اوپر لگے اور ہم بھی اس کی طرح بدبخت نہ ہو جائیں۔ حضرت حبیب اجمی آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے رونے لگے، اللہ میں اتنا گناہ گار ہوں۔ اور پھر جب حضرت حسن بصری کی بارگاہ میں پہنچے، آپ کے ہاتھ پر سچی توبہ کی، ان کی بارگاہ سے نکل کر اسی راستے پر واپس آئے، وہی بچے کھیل رہے تھے اور انہوں نے کہا ہٹ جاؤ حبیب اجمی، اللہ کا دوست آ رہا ہے، ہمارے پاؤں کی مٹی اس کے کپڑوں پر نہ پڑے، اس کی وجہ سے ہم گناہ میں نہ مبتلا ہو جائے۔ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مالک ابھی تو توبہ کی ہے اور میری توبہ کا چرچا پوری دنیا میں تو نے کر دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اتنا کریم ہے، وہ خوش ہوتا ہے جب اس کا بندہ اس کی دہلیز پر حاضر ہو اور صدق کے دل سے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ اس کو بے حد نواز دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب بہت زبردست طریقے سے آپ نے بیان فرمایا، آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیں گے۔ ساتھ ساتھ ناظرین ہم اب درخواست کریں گے سلمان ستار قادری صاحب سے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں، اور اسی کے ساتھ ناظرین کی نعت کے بعد ہم بریک پہ جائیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب جو ابھی موضوع چل رہا ہے اسی متعلق توبہ کے کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب ہے میرے اللہ بنوں گا یا رب، نیک کب ہے میرے اللہ بنوں گا یا رب، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جاؤں، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم کر دے تو میں شاد مروں گا یا رب، گر کرم کر دے تو میں شاد مروں گا یا رب،